بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی، امر حاضر معلوم کے 6 صیغے نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ کس طرح بنتے ہیں وہ بیان آ گیا ہے اور قانون بھی ایک آ گیا ہے۔ اب نون خفیفہ والے صیغے کون سے؟ ازر بن کے اوپر ایک حاشیہ لگا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے؟ کہتے ہیں جانو یہ بات کہ نون ثقیلہ اور نون خفیفہ تاکید کا فائدہ دینے میں استقبال کی تاکید کا، چونکہ جب بات پکی مستقبل میں کی جاتی ہے، حال میں بات پکی نہیں، حال تک کم ہو رہا ہے جی۔ استقبال میں تاکید کا فائدہ دینے میں برابر ہیں یا فرق ہے؟ برابر ہیں یا یہ جمہوروں کا مذہب یہ ہے کہ برابر ہیں۔ کیا ہے؟ یہ دونوں نون ایک ہی جو تاکید ان سے حاصل ہوتی ہے وہ برابر ہے، خواہ نون تاکید ثقیلہ ہو یا تاکید برابر ہوتی ہے۔ لیکن خلیل نحوی کے نزدیک ثقیلہ میں تاکید زیادہ ہے خفیفہ سے، ثقیلہ میں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ لفظی تکرار دلالت کرتا ہے معنوی تکرار پر، لفظی تکرار یہ جو آپ نے معنی کیا سر بھائی میں گردان کرتے وہ خلیل کے مذہب کے مطابق ہے کہ ازر بننا ضرور ضرور مار تو ایک مرد، ازر بن ضرور مار تو ایک مرد، بات سمجھیے؟ تو یہ ان کا مذہب ہے۔ اور باقی کہتے ہیں کہ نہیں یہ دو نون ہیں، صرف استعمال نون ایک ہی ہے، استعمال کے دو طریقے ہیں، کبھی خفیفہ کبھی ثقیلہ، لیکن تاکید دونوں کی برابر ہے جی۔ بات سمجھیے؟ ایک مسئلہ یہ جی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ودر احکام معنوی و لفظی برابر اند مگر چند جائے فرق است۔ یہ مسئلہ پچھلا ختم ہو گیا، یہ نیا مسئلہ ہے۔ نون تاکید ثقیلہ، نون تاکید خفیفہ لفظی معنوی احکام میں برابر ہیں، لیکن چند جگہ فرق ہے، وہ سنیں ذرا دھیان سے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ خفیفہ ایک نون ہے، ثقیلہ دو نون ہے، اول ساکن ثانی متحرک۔ خفیفہ کیونکہ ہر مشدد حرف جو ہوتا ہے وہ دو ہوتے ہیں، جس میں سے مدغم ساکن ہوتا ہے، مدغم فی متحرک ہوتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ ثقیلہ الف کے بعد آتا ہے، ثقیلہ یعنی تثنیہ کے صیغوں میں آتا ہے کہ نہیں؟ ازر بننا ازر بان، برخلاف خفیفہ کے کہ وہ الف کے بعد نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ تثنیہ کے صیغوں میں نون خفیفہ لاحق نہیں ہوتا، مگر یونس صرفی کے نزدیک سمجھائیے اور کوفیوں کے نزدیک کہ ان کے نزدیک خفیفہ الف کے بعد بھی آتا ہے۔ خفیفہ اگر آپ صرف کی اب گردانے کوفی مذہب پر کریں گے تو پھر جس طرح ازر بان ہے اس طرح ازر بان بھی ہوگا، سمجھائی جی؟ پھر جس طرح جہاں جہاں ثقیلہ، چونکہ ثقیلہ 12 صیغوں کے ساتھ لائق ہو سکتا ہے تو خفیفہ 14 صیغوں کے ساتھ ثقیلہ ہوتا ہے نا، اسی طرح ایشا۔ لیکن بصریوں کے نزدیک خفیفہ الف کے بعد نہیں آتا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ خفیفہ حالت وقف میں الف کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ اجے پرسوں چوتھ قانون پڑھے ہے، یاد ہے نا؟ خفیفہ حالت وقف میں بشرطے کہ ما قبل مفتوح ہو، اگر مضموم ہو تو ما قبل مکسور ہو تو ازر بن ازر با ازر بن ازر بو ازر بن ازر بی،
تو یہ حالت وقف میں ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے برخلاف ثقیلہ کے کہ یہ کہ بدلتا ہے. مثال دے رہے ہیں جس طرح لیکونن کو حالت وقف میں لیکونا پڑھنا جائز، نون خفیفہ الف سے بدل گئے. چوتھا فرق یہ ہے بچہ جی کہ نون خفیفہ کبھی لفظوں میں حذف ہو جاتا ہے، معنی اس کا کیا جاتا ہے. یہ بھی قرآن پاک میں حدیث پاک میں مثالیں ملتی ہیں. نون خفیفہ لفظوں میں حذف ہوتا ہے. اس کی مشہور مثال ہے، اگلی کتابوں میں آئے گی. یہ صیغہ ہے لا تہینن الفقیر، لا تہینن لا تہینن اصل چ اہانا یہینو تہینو تے لا تہین لا تہن سمجھ آئیے. تے پھر وہ جڑا نا جی وہ نون خفیفہ کیا بن گیا لا تہینن لا نن، وہ یا واپس آ گئے جو محذوف تھی جی. تو لا تہینن کہ ہرگز نہ توہین کر توں کس کی؟ فقیر کی. تو لا تہین الفقیر اصل میں لا تہین الفقیر، تو نون تاکید حذف ہے، نون تاکید حذف ہے. گل سمجھیے. اگلا وہ سوال جواب لکھا ہوا ہے، تم کیسے مطالعہ کرا کرو مہربانی. یہ سارے سوال جواب آگے متن میں آئیں گے اگلی کتابوں میں جی. اچھا جی ہن پڑھو بیٹا جی. اچھا جی اضربن اصل میں اضرب تھا، جب نون تاکید خفیفہ اس کے ساتھ متصل ہوا ما قبل مبنی بر فتح ہو گیا تو اضرب سے اضربن بن گیا. چلو جی اضربن اصل میں اضرب تھا، جب نون تاکید خفیفہ اس کے ساتھ متصل ہوا ما قبل اس کا مبنی بر فتح ہو گیا تو اضرب سے اضربن ہو گیا. شاباش 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 تمہارو. اضربن اصل میں اضرب تھا، جب نون تاکید خفیفہ اس کے ساتھ متصل ہوا اس کا ما قبل مبنی بر فتح ہو گیا تو اضرب سے اضربن ہو گیا. اصل میں اضرب تھا، جب نون تاکید خفیفہ اس کے ساتھ متصل ہوا اس کا ما قبل مبنی بر فتح ہو گیا تو اضرب سے اضربن ہو گیا. جی بیٹا جی. اضربون اصل میں اضربون دراصل اضربو بود چون نون تاکید خفیفہ بدو متصل شد اضربون شد پس التقاء ساکنین شد میانے واو و نون خفیفہ اول ایشا مدہ بود را حذف کردند و ما قبل شرا باقی گذاشتن تاکہ دلالت کند بر حذفیت واو تا از اضربون شد. اضربن اصل میں اضربو تھا، جب نون تاکید خفیفہ اس کے ساتھ متصل ہوا تو اضربون ہو گیا. التقاء ساکنین ہو گیا، پہلا ساکن مدہ اس کو حذف کیا، ما قبل با کے ضمے کو باقی رکھا تاکہ بتائے کہ یہاں کچھ حذف ہوا ہے. چلو جی اضربن اصل میں اضربو تھا، جب نون تاکید خفیفہ اس کے ساتھ متصل ہوا تو اضربون ہو گیا، بس التقاء ساکنین ہو گیا درمیان واو اور نون خفیفہ کے. اول ان کا مدہ تھا اس کو حذف کرتے ہیں اور اس کے ما قبل کو باقی چھوڑتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ ما قبل کے ضمے کو باقی چھوڑتے ہیں. عبارت بچ رہ گئی ہے جی، سمجھائیے. وَضَمَّا ما قبل اشرا باقی پچھے کل عبارت آئی کہ نہیں آئیے نا. وَضَمَّا ما دیکھو پچھلے صفحے تھے کی لفظ ہوتے وز او اتوں پنجویں لائن ضمہ ما قبل اشرا باقی گزاشتند آیا کہ نہیں پیچھے، وہ عبارت ہے. اور اس کے ما قبل کے ضمہ کو باقی چھوڑتے ہیں تاکہ دلالت کرے واو کی حذفیت پر. تو اضربون سے اضربن ہو گیا جی. اضربون اصل میں اضربو تھا، جب نون تاکید خفیفہ اس کے ساتھ متصل ہوا پس التقاء ساکنین ہو گیا درمیان واو اور نون خفیفہ کے. اول ان کا مدہ ہے اس کو حذف کیا اور
جی اضربون اصل میں اضربو تھا، جب نون تاکید خفیفہ اس کے ساتھ متصل ہوا تو اضربون ہو گیا، پس التقاء ساکنین ہو گیا درمیان واو اور نون خفیفہ کے. اول ان کا مدہ تھا، اس کو حذف کیا اور اس کے ما قبل کے ضمہ کو باقی چھوڑا تاکہ دلالت کرے واو کی حذفیت پر، تو اضربون سے اضربون ہو گیا. اضربین دراصل اضربی بود چونان تاکید خفیفہ بدو متصل شد اضربینا شد پس التقاء ساکنین شد میان یا و نون خفیفہ. اول شاہ مدہ بود را حذف کردہ کسرہ ما قبلش را باقی گذاشتن تاکہ دلالت کند بر حذفیت یا تا از اضربینا اضربنا شد. ازر بن، اچھا جی، ازر بن اصل میں ازر بی تھا، جب نون تاکید خفیفہ اس کے ساتھ متصل ہوا تو ازر بین ہو گیا، پس التقاء ساکنین ہوا، یا اور نون خفیفہ کے درمیان پہلا ساکن مدہ اس کو حذف کیا تھے کسرہ ما قبل اشرا، ما قبل کے کسرے کو باقی چھوڑا تاکہ دلالت کرے یا کی حذفیت پر، تو ازر بین سے ازر بن ہو گیا. نون تو زبر لکھی ہونی ہے نا، غلط لکھی ہے نا جی، نون خفیفہ ہے نا جی، اس تو کیا ہوندی ہے شاباش. چلو ازر بن اصل میں ازر بی تھا، جب نون تاکید خفیفہ اس کے ساتھ متصل ہوا ازر بین ہو گیا، اصل التقاء ساکنین ہو گیا درمیان یا اور نون خفیفہ کے. اول ان کا مدہ تھا، اس کو حذف کیا، اس کے ما قبل کے کسرہ کو باقی چھوڑتے ہیں تاکہ دلالت کرے یا کی حذفیت پر. ازر بین سے ازر بن ہو گیا. دراصل اضربی تھا، جب نون تاکید خفیفہ اس کے ساتھ شاباش 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 ہو گیا، پس التقاء ساکنین ہو گیا درمیان یا اور نون خفیفہ کے. اول ان کا مدہ تھا، اس کو حذف کرتے ہیں، اس کے ما قبل کے کسرہ کو باقی چھوڑا تو تاکہ دلالت کرے یا کی حذفیت پر، تو اضربین سے اضربنا ہو گیا. ازر بن کے اضربن ہو گیا. اضربن اصل میں اضربی تھا، جب نون تاکید خفیفہ اس کے ساتھ متصل ہوا تو اضربین ہو گیا، پس التقاء ساکنین ہو گیا درمیان یا اور نون خفیفہ کے. اول ان کا مدہ تھا، اس کو حذف کیا، اس کے ما قبل کے کسرہ کو باقی چھوڑا تاکہ دلالت کرے یا کی حذفیت پر، تو اضربین سے اضربن ہو گیا. تضرب الى آخره را از تضرب الى آخره سویا متکلم بنا کردند. شاباش شاباش شاباش. تضرب الى آخره را سوائے متکلم فعل مضارع مخاطب مجہول بود چون خواستند کہ فعل امر ماضی مجہول بنا کنند لام امر مکسورہ جازمہ ضرب شد آخرش را جزم کرد و علامت جزم سکوت حرکت شد در یک سیگا و سکوت نونات اعرابیہ شد در جہاز سیگا و سکوت چیزیں نشد در یک سیگا زیرا کے مبنی المبنی ما لا يتغیر آخره بدخول العوامل المختلفة علیہ تضرب الى آخره سوائے متکلم لتضرب الى آخره شد. اچھا جی، یہ جو بنا چل رہی ہے نا، یہ مخاطب کے 6 سیغے علیحدہ کریں گے، غائب کے 6 سیغے اور متکلم کے 2 سیغے علیحدہ. بات سمجھیے، ویسے وہ آسان طریقہ ہے کہ غائب معلوم سے شروع کرے، مخاطب بھی متکلم بھی درمیان میں آ جائے، پھر غائب مجہول سے شروع کرے، سارے آ جائیں، لیکن یہ ٹکڑے مخاطب کے علیحدہ کیے. بات سمجھیے، اس لیے سوائے متکلم درمیان میں آئے گا جی. اچھا جی، لے تو ضرب 6 سیغے، لے تو ضرب، لے تو ضربا، لے تو ضربو، لے تو ضربی، لے تو ضربا، لے تو ضربنا، 6 سیغے. لے تو ضرب 6 سیغوں کو تو ضربو 6 سیغوں سے سوائے متکلم کے، ظاہر وہ نکلیں گے تب 6 بنیں گے. بناتے ہیں وہ اس طرح بنایا کہ تو ضربو فعل مضارع مخاطب مجہول تھا، جب چاہا کہ فعل امر مجہول بنائیں تو لام امر مکسورہ جازمہ، لام امر
تین صفتاں نے، ایک تے ہے کہ لام امر دا ہے، دوسرا ہے کہ اندی اپنی حرکت کی ہے، تیسرا ہے کہ کردہ کی ہے اے شاباش ہے۔ لام امر مکسورہ جازمہ تو ضرابوں کے اول میں چھ سیغوں کے اول میں لائے تو آخر کو لام نے مجزوم کر دیا۔ اچھا جی، وہ جڑا مجزوم کیتا ہے تے آخر والے پاسے کی شے ظاہر ہوئی؟ علامت جزمی سکوت حرکت ہوا ایک سیغے میں۔ بار بار عرض کر رہا ہوں، سکوت حرکت تب ہوتا ہے جب لام کلمہ حرف علت نہ ہو۔ اگر لام کلمہ حرف علت ہو تو جازم کی وجہ سے وہ خود حذف ہوتا ہے جی۔ اچھا جی، تو ایک سیغے میں سکوت حرکت اور سکوت نونات عرابیہ کا ہوا 4 سیغوں میں، تثنیہ کے 2 تثنیہ مذکر جمع مذکر تے وحدہ مؤنث مخاطبہ تے تثنیہ مؤنث مخاطبہ، یہ 4 سیغے۔ اور سکوت کسی چیز کا نہ ہوا ایک سیغے میں، یعنی لے تو ذرا بن میں، لے کیونکہ وہ مبنی ہے۔ مانا کرو لے تو ذرا بالآخر ہی کو، تو ذرا بو الآخر ہی سے، سوائے متکلم کے بناتے ہیں، تو ذرا بو الآخر ہی سوائے متکلم کے۔ یہ کیا تھا؟ فعل مضارع مخاطب مجہول تھا، جب چاہا کہ فعل امر حاضر مجہول بنائیں، لام امر مکسورہ جازمہ اس کے اول میں لائے، اس کے آخر کو مجزوم کیا۔ علامت جزمی سکوت حرکت ہوا ایک سیغے میں، اور سکوت نونات رابعہ کا ہوا 4 سیغوں میں، اور سکوت کسی چیز کا نہ ہوا ایک سیغے میں کیونکہ مبنی ہے۔ اللہ جی سونے انداز سوائے متکلم کے فعل مضارع مخاطب مجہول تھا، جب چاہا انہوں نے کہ فعل امر حاضر مجہول بنائے تو لام امر مکسورہ جازمہ اس کے اول میں لائے، اس کے آخر کو مجزوم کر دیا۔ علامت جزمی سکوت حرکت ہوا ایک صیغہ میں، اور سکوت نونات اعرابیہ ہوا 4 صیغوں میں، اور سکوت کسی چیز کا نہ ہوا ایک صیغے میں، اس لیے کہ مبنی ہے۔ تو تضرب الی آخرہ سے سوائے متکلم کے، تضرب الی آخرہ ہو گیا۔ چلو اور بھی بار بار آئیے گا، چلو شاباش لے یاد رہے۔ مخاطب نہیں، مخاطب، غائب تے متکلم اے 2 اسم فاعل نے تے مخاطب اے اسم مفعول ہے جی۔ یہ 3 لفظ نہیں، غائب متکلم مخاطب، 2 اسم فاعل نے تے ایک اے میرا مطلب جی۔ لام امر مکسورہ جازمہ در اول شدر آخر در آخر اشرا جزم در علامت جزمی سکوت حرکات شد در 4 سیغہ و سکوت نونات رابعہ شد در 10 سیغہ و سکوت چیزیں نشد در یک سیغہ۔ یک 2 بار لکھے کہ ایک بار لکھے نال غلطی ٹھیک کی ہے نا؟ شاباش۔ در یک سیغہ زیرا کے مبنی است۔ چلو جی، امر غائب معلوم کے 6 سیغے اور امر غائب مجہول کے 6 سیغے، اور امر متکلم معلوم کے 2 سیغے اور امر متکلم مجہول کے 2 سیغے، کتنے ہو گئے؟ 6 تو 2 8۔ مخاطب کے آگے ہیں معلوم مجہول دونوں۔ اب امر جو ہے نا وہ غائب اور متکلم معلوم 8 سیغے اور مجہول 8 سیغے، ان کے بنانے کا طریقہ آسان۔ لے یضرب الاخر ہی کو یضرب و یضرب الاخر ہی سے بناتے۔ الاخر ہی کا مطلب ہے کہ درمیان سے مخاطب کے 6 نکال دیں، پیچھے 8 رہ گئے۔ کس طرح بناتے ہیں؟ لام امر مکسورہ جازمہ ان کے اول میں لائے تو لام امر نے آخر کو مجزوم کر دیا۔ اب علامت جزمی کیا ہوئی؟ علامت جزمی سکوت حرکات ہوا 4 معلوم کے تو 4 مجہول کے۔ معلوم کے
غیب میں دو اور دو متکلم کے. غیب میں دو کون سے؟ وید مذکر غیب، وید مونس غیب. سمجھائیے؟ یازرب، تازرب، یوزرب، توزرب، اگے ازرب، نازرب تے اوزرب، نوزرب. سمجھائیے؟ تو سکوت حرکات ہوا چار سیغوں میں. چار کس کے؟ معلوم کے. اور چار کس کے؟ اور سکوت نونات عرابیہ کا ہوا تین سیغوں میں. سمجھ آئیے؟ یازربان، یازربونا تے غیب وچ مونس وچ تازربان اے تین، اگا نون کو نہیں. سمجھ آئی؟ تین معلوم کے اور تین مجہول کے. اور سکوت کسی چیز کا نہ ہوا ایک سیغے میں. ایک یازربنا تے ایک تازربنا. شاباش. ایک معلوم تے ایک مجہول. ایک یازربنا تے ایک یوزربنا کے. ایک معلوم تے ایک مجہول جی، کیونکہ وہ مبنی ہے. بات سمجھیے؟ تو اس طرح یہ 8 سیغے بن گئے. منع کرو جی. لے یزرب، لے یزرب بالآخر ہی کو. اچھا جی، حاشیے پر ایک بات لکھی ہوئی ہے، غور فرمائیں گے آپ. لام امر اکثر مکسور ہوتا ہے. کیا جی؟ لغت سلیم میں مفتوح بھی آیا ہے. سمجھے؟ لغت. اچھا جی، مسئلہ ختم ہو گیا. یہ لغتاں جڑیاں نے نا، اس واسطے نال دسدے نے، یہ جڑے شعر ہوندے نا، شعر یہ سارے مکہ شریف نہیں بنے، یہ پورے عرب وچ بنے نے جی. وہ پھر جس شاعر دا شعر نقل کیتا جاندا نا، مثلا تفسیر قرطبی علامہ قرطبی دی خصوصیت ہے کہ جس ایک معنی بیان کرنا ہے نا تے نال شعر نقل کرنا ہے. تفسیر قرطبی اس واسطے باقی تفسیراں وچ ممتاز ہے کہ لغت قرآن بیان کرنے وچ انہوں نے شعراء دے شعر پیش کیتے ہیں کہ یہ دیکھو شاعر نے اس معنی میں اس لفظ کو استعمال کیا ہے. وہ پھر جس لغت دا شعر ہے انہوں اوویں پڑھی دا ہے جی. سمجھو دی پہ اگر لغت سلیم کا اگر کوئی شعر ہوگا تو وہاں لام امر کو مفتوح پڑھا جائے گا، مکسور نہیں پڑھا. جس واسطے لغتاں دا ذہن چ رکھنا کوئی عیب نہیں، چنگی گل ہے جی. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ جو قانون آپ نے پڑھا ہوا ہے، وَأَيْضًا لام امر اکثر بعد واؤ، کہ لام امر واؤ کے بعد فا کے بعد ساکن ہوتا ہے کیونکہ وہ وزن بن جاتا ہے فاعل کا. یاد ہے نا جی؟ والے یازرب کو، والے یازرب تے فالے یازرب کو. لیکن وجوبی قانون نہیں ہے، جوازی اکثر. سمجھے نا جی؟ اور گاہے متحرک ہوتا ہے. مثلا ساکن کی مثال والے تاتے کو والتا، فالے یستجیبولی کو فالے یستجیبولی. سمجھائیے جی؟ اور سما کے بعد بھی ساکن ہوتا ہے، سما لے یکدو کو ثم مل یکدو ہے نا قرآن پاک میں جی. اچھا جی، متحرک بھی آیا ہے خود قرآن مجید میں، والے تکملوا العدۃ، تو یہاں لام متحرک ہے جی. تو ساکن اور متحرک دونوں مثالیں قرآن مجید میں، اس لیے وہ جوازی قانون ہے جی کہ وزن فاعل کا ہو تو اس کو فعل پڑھنا جائز ہے. یاد ہے نا جی؟ وجوبی اس لیے کہ دونوں صورتیں ملتی ہیں جی. گل سمجھیے؟ بدعا کے امر غائب معلوم میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ لام امر شعر میں بقرینہ لوجود الفاعل حذف ہوتا ہے، برخلاف مبرد کے. وہ کہتا ہے کہ نثر میں بھی حذف ہوتا ہے. کہ امر غائب معلوم میں، امر حاضر معلوم میں تو بصریوں کے نزدیک لام ہے ہی نہیں ہے نا. کل پڑھے کوفیوں کا مذہب ہے کہ لام ہے، 3 مثالیں ہیں، بقایا کو قیاس کرتے ہیں. لیکن امر غائب معلوم میں تو لام ہے نا، لیکن بھی یہ لام حذف کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ تو بعض کہتے ہیں کہ شعروں میں حذف کر سکتے ہیں، جب شعر وزن سے نکل رہا ہو تو پھر لام امر کو حذف کر سکتے ہیں غائب کے صیغے میں. لیکن مبرد نہ بھی کہتا ہے کہ نثر کے اندر بھی حذف کرنا جائز ہے. گل سمجھیے؟ تو آگے وہ دونوں کی مثالیں لکھی ہوئی ہیں جی، پلے پئی کہ نہیں. لیکن کسائی کا مذہب یہ ہے کہ نثر میں تب حذف کر سکتے ہیں جب پہلے لفظ قل ہو. تو کیا ہو؟ اس کی مثال دیتے ہیں کہ قرآن پاک میں قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، اصل میں لیقیموا الصلاۃ ہے. تو قل کے بعد آیا ہے نا، تو لام امر حذف ہے. لام امر تو جو قرآن و حدیث میں آ گیا وہی مسئلہ ہے جی، وہی دلیل ہے جی. تو یہاں لام حذف ہے لیقیموا الصلاۃ جی. گل سمجھیے؟ تو ترجمہ کرنا جڑا نا جی،
اس واسطے اوکھا ہے کہ پہلے سارے گلاں پتہ ہون نا جی. ہوں یہ جڑا ترجمہ اس کا کرنا ہے وہ تو امر والا کرنا ہے جی. تو لام تو اتنے ہے کو نہیں جی, یا جتنے نون خفیفہ ہے لیکن حذف ہویا پیا تے ترجمہ تے تاکید والا کرنا ہے نا جی. یہ اصل مشکلات نے جی جڑیاں نا جی. اچھا جی لا اب نہ شروع ہے, نہ امر پورا ہو گیا. لا تضرب پوری گردان, نہ 6 سیگے یہ بھی تقسیم کر کے بنائیں گے. لا تضرب لا تضرب الاخر ہی کو تضربو تضربو الاخر ہی سے سوائے متکلم کے 6 سیگے مخاطب معلوم کے مجہول کے. کس طرح بناتے ہیں؟ لائے ناہیا, ایک تو سمجھ آ گیا کہ لا جڑا نا یہ اس بات نو کی بنتا ہے ناہج کر دیتا ہے. دوسرا جازمہ ہے, لائے ناہیا جازمہ. ان کے اول میں لائے تو لا نے ان کے آخر کو مجزوم کر دیا. علامت جزمی سکوت حرکات ہوا ایک ایک سیگے میں اس تضربو تضربو میں, اور سکوت نونات رابی کا ہوا 4 سیگوں میں. تضربان تضربونا تضربینا تضربان, اور چونکہ ایک سیگا مبنی ہے کچھ بھی نہیں ہوا. چلو جی مانا کرو جی. لا تضرب لا تضرب الاخر ہی کو تضربو تضربو الاخر ہی سے سوائے متکلم کے بناتے ہیں. لائے نہیا جازمہ ان کے اول میں لائے ان کے آخر کو مجزوم کر دیا. علامت جزمی سکوت حرکات ہوا ایک ایک سیگے میں, اور سکوت نونات رابیہ کا ہوا 4 سیگوں میں, اور سکوت کسی چیز کا نہ ہوا ایک ایک سیگے میں کیونکہ مبنی ہے. تو تضربو تضربو الاخر ہی سے لا تضرب لا تضرب الاخر ہی بن گئے. شاباش جی شاباش جی. کر دیے تو کرتے ہیں. ٹھیک ہے لائن نہیں مجزوم کر دیا جی. اور سکوت نونات رابیہ کا ہوا 4 سیگوں میں. تضرب اور تضرب الاخر ہی سے لا تضرب. شاباش جی شاباش جی. سے سوائے متکلم کے بناتے ہیں. لائن ناہیہ جازمہ ان کے اول میں لاتے ہیں اس کے آخر کو مجزوم کرتے ہیں. علامت جزمی سکوت حرکات ہوا ایک ایک سگا میں, اور سکوت نونات اعرابیہ ہوا 4 سگوں میں, اور سکوت کسی چیز کا نہ ہوا ایک ایک سگے میں, اس لیے کہ مبنی ہے. تو تضربو تضربو الی آخرہ سے لا تضرب لا تضرب الی آخرہ بن. چلو جی بیٹا جی. لا یضرب لا یضرب لا یضرب الی آخرہ را از یضرب یضرب الی آخرہ سوائے مخاطب بنا کردند. لائے ناہیہ جازمہ در اول شدر آوردند آخر شرا جزم کر. شاباش شاباش. در 4 سیگا و سکوت نونات اعرابیہ شد در 6 سیگا چیزیں نشد در یک سیگا زیرا کے مبنی است. تا از یضرب یضرب الی آخرہ سوائے مخاطب لا یضرب لا یضرب الی آخرہ شدند. اچھا جی. نہج غائب معلوم مجہول کے 6 سیگے, اور نہج غائب معلوم مجہول نہج معلوم اور مجہول کے متکلم کے 2 سیگے. یہ 8 سیگے کس طرح بنے؟ اس طرح بنے کہ یضرب و یضرب سے مخاطب کو نکال کر 8 سیگوں کے شروع میں لائے ناہیہ جازمہ لائے تو لا نے آخر کو مجزوم کیا. علامت جزمی 4 سیگوں میں سکوت حرکت ہے, 2 غائب کے 2 متکلم کے, اور نونات رابیہ کا سکوت ہے 3 سیگوں میں, وہ تینوں غائب کے ہیں, اور 2 سیگے معلوم میں اور مجہول میں جمع مؤنث کے جو ہیں وہ مبنی ہیں, ان میں کوئی چیز ساکت نہیں ہوئی تو پوری گردان بن گئی. لا یضرب لا یضرب الی آخرہ
ہی کو یضرب یضرب الی آخرہ سے سوائے مخاطب کے، کیونکہ وہ بن چکے ہیں، بناتے ہیں لائے ناہیہ جازمہ، ان کے اول میں لائے، ان کے آخر کو مجزوم کر دیا، علامت جزمی سکوت حرکات ہوا، چار چار سیغوں میں، اور سکوت نونات رابعہ کا ہوا، تین تین سیغوں میں، اور سکوت کسی چیز کا نہ ہوا، ایک ایک سیغے میں، کیونکہ مبنی ہے تو یضرب یضرب الی آخرہ سے سوائے مخاطب کے، لا یضرب لا یضرب الی آخرہ بن گئے۔ شاباش جی۔ لا یضرب الی آخرہ کو یضرب یضرب الی آخرہ سے سوائے مخاطب کے بناتے ہیں، جی۔ لائے ناہیہ جازمہ ان کے اول میں لائے، ان کے آخر کو مجزوم کیا، علامت جزمی سے سوائے مخاطب کے بناتے ہیں، لائے ناہیہ جازمہ ان کے اول میں لائے، ان کے آخر کو مجزوم کر دیا، علامت جزمی سکوت حرکات ہوا چار چار سیغوں میں، اور سکوت نونات اعرابیہ ہوا تین تین سیغوں میں، اور سکوت کسی چیز کا نہ ہوا ایک ایک سیغے میں، اس لیے کہ مبنی ہے تو یضرب یضرب الی آخرہ سے سوائے مخاطب کے لا یضرب لا یضرب الی آخرہ بن گئے۔ مضرب یضرب بنا کر ضد یا حرف مضاعف را حذف کردہ بجائے میم مفتوحہ علامت اسم ظرف در آوردہ تنوین تمکن علامت اسمیت در آخرش در آوردہ تا از یضرب مضرب شد۔ اس میں اعلیٰ آ گیا جی، مضربن کو یضربو سے بناتے ہیں، کیا کیا؟ یا حرف مضارعت کو حذف کر کے اس کی جگہ میم مفتوح ہے جو کہ اس میں ظرف کی علامت ہے، اس میں ثلاثی مجرد میں، کیونکہ مزید میں رباعی مجرد مزید میں اسم مفعول اور ظرف ایک ہی وزن پر آتے ہیں۔ اچھا جی، تو میم مفتوحہ علامت اس میں ظرف شروع میں لائے، چونکہ پہلے فعل مضارع ہے، اب ہم اسم بنا رہے ہیں تو ظاہر ہے اسم پر تنوین آتی ہے، تو تنوین تمکن علامت اسمیت اس کے آخر میں لائے تو یضربو سے مضربن بن گیا۔ مضربن کو یضربو سے بناتے ہیں۔ اوپر وہ ایک دو سوال جواب ہے کہ ظرف کے لیے میم ثلاثی مجرد میں مفتوح کیوں ہوتی ہے، مزید میں مضموم کیوں ہوتی ہے، پھر میم کیوں زیادہ کی، حرف علت کیوں نہیں زیادہ کیا، وہ سارے بات لکھی ہوئی ہے جی۔ مضربن کو یضربو سے بناتے ہیں، یا حرف مضارعت کو حذف کرتے ہیں بجائے اس کے میم مفتوحہ علامت اس میں ظرف کی لائے، تنوین تمکن علامت اسمیت کو یضربو کے آخر میں لائے تو یضربو سے مضربن بن گیا۔ پھر مضارعت با مفعلہ کی مصدر ہے، مضارعت کو حذف کیا، اس کی جگہ میم مفتوحہ علامت اسم ظرف کی لائے، تنوین تمکن علامت اسمیت اس کے آخر میں لائے تو یضربو سے مضربن بن گیا۔ آخ بشابہ مضربن کو یضرب سے بناتے ہیں، یا حرف مضارع کو حذف کرتے ہیں، اس کی جگہ میم مفتوحہ علامت اسم ظرف لاتے ہیں، تنوین تمکن اسم علامت اسمیت اس کے آخر میں لائے تو یضرب سے مضربن بن گیا۔